خواتین و حضرات، رمضان کے حوالے سے کھلے آسمان کے نیچے درختوں کے ساتھ نیچر کے اصول اور اس میں چھپے ہوئے سبق اور رمضان، یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میرے پاس یہ ایک پتا آ گرا۔ اس پتے کو غور سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا، اگر آپ بھی اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو اس کو کسی نے بیچ بیچ میں سے کاٹ لیا ہے یوں۔ آپ کے لان میں بھی ایسے بہت سارے پتے ہوں گے، کبھی آپ غور کیجئے گا کہ اگر آپ غور سے انہیں دیکھیں تو ان کو بڑی ایک کمال طریقے سے کاٹا گیا ہے۔ یہ کام کسی سیزر کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے اندر کمال کی پریسیژن ہے جس سے اسے کاٹا گیا ہے۔ یہ کام ایک خاص طرح کی کیڑی کرتی ہے جس کو کہتے ہیں گراس کٹر یا لیو کٹر اینٹ، یعنی ایک خاص قسم کی یہ کیڑی ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ لیوز کو کاٹتی ہے۔ اب آپ اس پر کبھی غور کیجئے گا کہ جب وہ لیو کو کاٹتی ہے نا تو وہ اس سے لے کر چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں اس لیف کو کھا نہیں رہی ہوتی۔ یہ سٹرینج بات ہے کہ وہ لیف کھاتی ہے تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ لیف کھائے اگر اس کی وہ خوراک ہے تو وہ اسے کھا لے، لیکن اینٹس لیف کھاتی نہیں ہے، وہ اسے لے کے چلی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کا پیچھا کریں تو وہ اسے اپنی کالونی میں لے جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا اینٹس کالونیز میں رہتی ہیں، وہ کالونی میں لے جاتی ہے تو وہ اینٹ اس لیف کے اس حصے کو جس کو بڑی پریسیژن کے ساتھ وہ کاٹ کے لے گئی ہے وہ ایک اور اینٹ کے حوالے کرتی ہے۔ یہ اینٹ ایک خاص طرح کے مشروم، ایک خاص طرح کے مولڈ، ایک خاص طرح کے فنگس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ دوسری اینٹ یا دوسری کیڑی وہ اس لیف کو چیو کرتی ہے، کھاتی وہ بھی نہیں، چیو کر کے جب وہ اسے چیو کر کے باہر نکالتی ہے تو وہ جو چیوڈ لیف ہے وہ اس مولڈ کا، اس فنگس کا، اس جگہ کا جہاں وہ کالونی بنی ہوئی ہے اس کا فرٹیلائزر ہے۔ یعنی وہ مولڈ کس چیز سے گرو کر رہا ہے؟ اس درخت سے بنے ہوئے اس پتے کے اس حصے سے بنے ہوئے فرٹیلائزر سے وہ گرو کرتا ہے وہ جو مولڈ ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ یہاں سے لیف کاٹا اور ایونچولی مولڈ بنایا۔ اینٹس مولڈ کھاتی ہیں، دیکھا آپ نے؟ یعنی مولڈز اس وقت کھاتی ہیں جس وقت ان کو باقی کہیں سے خوراک نہیں ملتی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں جب اینٹس کو خوراک نہیں ملتی، جس وقت وہ جو ان کی کالونی ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت وہ مولڈ کھاتی ہیں۔ یعنی وہ سال کے کچھ مہینے وہ خوراک بناتی ہیں جس سے مولڈ بڑا ہو جائے، اور پھر ان لمحوں میں جو مشکل کے لمحے ہوتے ہیں اس میں اس مولڈ سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ وہ ان کا برے وقتوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ رمضان سے یہی تعلق ہے حضور کہ اس دوران میں مجھے اور آپ کو لیف کٹنگ اینٹ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جو کھانا پکانا آپ کے لیے تھا، جو کھانا آپ کے لیے تھا، جو آپ کے حصے کی خوراک تھی، اس کو آپ کھا نہیں جاتے، بلکہ آپ اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں کسی اور کے لیے، اور جس کو وہ خوراک آپ پہنچاتے ہیں وہ آپ کا مولڈ بن جاتا ہے، جس کو آج 30 دنوں میں آپ فیڈ کریں گے، وہ مولڈ ہے جو مشکل کے دنوں میں، ان دنوں میں جب آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، جب آپ کی زندگی میں سیلاب ہوں گے، جب آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات ہوں گی، تو وہ مولڈ آپ کے کام آئے گا۔ وہ انسان اس وقت کا مولڈ ہوگا جس وقت آپ ان 30 دنوں میں ان انسانوں کو کچھ کھانے کو دے دیں گے جو وہ خوراک سے زندہ ہوں گے
کی جو خوراک اصل میں آپ نے دن کو کھانی تھی. تو یہ جو لیف کٹنگ اینٹس کا سبق ہے یہ رمضان سے یوں حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ہے جب آپ انہیں فیڈ کیجئے. یوں یقین کیجئے کسی نہ کسی دن مشکل کے وقت میں اور مصیبت کے وقت میں آپ کے کام آئیں گے. نشو و نما اس مولڈ کی کر لیجئے کہ کل ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نشو و نما کے کام آئے.